کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ناظرات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام سرکار کی باتوں میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم حدیث رسول کی رشد و ہدایت کتاب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری احادیث سن رہے تھے۔ آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے۔ توحید کا معنی ہے کہ اللہ یکتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، دو یا تین خدا نہیں ہو سکتے، اور وہ یکتا یعنی ایک بھی ایسا ہے کہ کوئی کسی طرح بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ کی صفت ہے رحمان، تو بالکل اللہ جیسا رحمان کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اس کے افعال میں برابر ہو سکتا ہے، اس کے فعل اس کے کام میں کوئی اس جیسا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی اس کی الوہیت میں اس کے برابر ہو سکتا ہے، یعنی کوئی اس جیسا معبود نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اور اسی طرح کوئی اس کی ربوبیت میں بھی اس کے برابر اس جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے علاوہ کوئی رب بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 5 باتیں عقیدہ توحید کے اندر انسان کو جاننا، ان تمام باتوں کو، اس قدر معنی کو انسان کو جاننا، اس پر یقین رکھنا اور اسے عقیدے اور ایمان میں شامل کرنا ہر مومن پر فرض ہے۔ ناظرین کرام، عقیدہ توحید کے مقابلے میں ہوتا ہے عقیدہ شرک۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ جیسا یکتا کسی کو ماننا یا اس کے برابر کسی کو ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ چاہے بندہ ذات میں اس جیسی ذات کسی کی مانے، یا اس جیسی صفات کسی کی مان لے، یا اس کی الوہیت و ربوبیت میں یا افعال میں اس کو کسی کو اس کا حصے دار بھی مان لے، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ توحید عقیدہ شرک کی نفی کرتا ہے، اور عقیدہ شرک عقیدہ توحید کی نفی کرتا ہے، یعنی جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہو سکتی، اور جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو توحید کی علامت ہیں، اور کچھ ایسے اعمال بھی ہوا کرتے ہیں جو شرک کی علامت ہوتے ہیں۔ توحید کی علامت کون سے اعمال ہوتے ہیں؟ توحید کی علامت وہ اعمال ہیں جیسے نماز۔ نماز خالصتاً اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز توحید کی علامت ہے۔ نماز پڑھنے والا اس بات کا گویا اقرار کر رہا ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر قائم ہے، وہ اللہ کو یکتا مان رہا ہے، تبھی اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ کے برابر وہ کسی کو نہیں مان رہا، اس لیے صرف وہ اللہ ہی کے آگے جھک رہا ہے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تمام افعال ایسے ہیں جو عقیدہ توحید کی علامات ہیں۔ اسی طرح کچھ علامات شرک کی بھی ہیں، عقیدہ شرک کی بھی علامات ہیں، جیسے کسی غیر اللہ کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یا کسی غیر اللہ کو اللہ کے برابر ماننا، یہ تمام شرک کی علامات ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں شرک سے ہر دم بیزار رکھے اور توحید پر ہمیشہ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ عقیدہ توحید اور شرک کو اگر آپ بالکل تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک کی کل 7 قسمیں بنتی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرامات میں ہم مسلسل 7 پروگراموں میں جانیں گے، ان 7 قسموں کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیشہ ہمیں توحید پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔